اس ارشاد میں اس کا نام بھی بابرکت ہے، وہ شام مبارک فرمائے یہ برکت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ ہے جس میں خیر کثیر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک چل رہا ہے۔ یہ آگے پیچھے کی بات ہے کہ رحمت کا دریا الہی ہر دم بنتا تیرا، ماہ رمضان مبارک میں یہ ہر دم بنتا تیرا، یہ ماہ رمضان مبارک کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا ہر وقت بہ رہا ہے، لینے والے کے دامن میں کمی ہے، اس کی عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے کائنات والو تم کس کا کتنا احترام کرتے جاؤ گے، روزگار کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا اس بات میں کہ اس کے لیے بستر بھی دعا کرتا ہے، وضو بھی دعا کرتا ہے، وضو والا پانی بھی دعا کرتا ہے، جہاں پہ چلتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا بھی دعا کرتا ہے۔ تو اس سے اور بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے فرمایا کہ جس کا ہر لمحہ اتنا بابرکت ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جاننا، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی صحت کو، فرمایا بیماری سے پہلے غنیمت جانو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ تم تندرست ہو کے اگر سجدہ نہیں کرو گے تو بیماری میں تو تمہیں رب یاد آئے گا، لیکن سجدے کے لیے تم بڑھو گے تو پھر سجدہ کر نہیں سکو گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو اسی غفلت میں پتہ چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تو پھر نافرمان کے لیے ایسا ہے خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا ہوگا بھی صحیح سلامت، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، اس پر ذلت اور رسوائی چڑھی ہوگی اور وہ اتنا ذلیل ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں آرڈر ہوگا کہ تو سجدہ کر، وہ جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن جھک نہیں سکے گا۔ آج غلط ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ آج اگر آپ جھک گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی برکت سے ہمارے گناہوں کو، آج کی اطلاع ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے یہ نہ سمجھا کر کہ تو گناہ کر بیٹھا ہے، ہاں بس گناہ کے بعد توبہ کر۔ فرمایا جب تو توبہ کرتا ہے مجھے بڑا پسند آتا ہے تو میں بڑا رحیم و کریم ہوں، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارا کام ہے، توبہ اور معافی مانگنا ہمارا کام ہے۔ بخشش کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اور رمضان شریف کے اندر آپ دیکھیے کون سا مہینہ ہے، پورے سال میں ایک ماہ رمضان ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ کے آرڈر سے، اور جنت اور آسمان اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، اگر کھولے جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس طرف اشارہ ہے کہ مالک نے تو تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تم خود بخود جہنم میں جانا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی، لیکن رب کی مرضی یہ ہے، رب کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھے بنا لے، میں اس پہ راضی ہو جاؤں، میں اسے جنت عطا کروں۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جو جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح لوگ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک نوجوان بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور روزانہ نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایک عورت اس کے شباب پر، اس کی جوانی پر، اس کے حسن پر عاشق ہو گئی، اور جیسے ہی عاشق ہوئی تو اس نے مطلب اس کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی، بس آتا تھا، گزرتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، کیونکہ اس کا راستہ وہی تھا، وہ اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی۔ بالآخر ایک دن وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی، اس نے اسے روک لیا، اور روکنے کے بعد اسے اپنے گھر میں لے گئی، اور اسے گھر میں لے جا کر اسے گناہ کی دعوت دینے لگی۔ جیسے ہی اس نے گناہ کی دعوت دی تو اس
جوان کے دل میں خیال آیا ارے تو اپنے حسن کو دیکھ رہا ہے، یہ تیرے حسن کی تعریف کر رہی ہے، تیری جوانی کی تعریف کر رہی ہے، تجھے حسن کس نے دیا ہے، تجھے جوانی کس نے دی ہے؟ اس مالک کی بارگاہ میں تو کمرے کے اندر بیٹھا ہے، وہ تب بھی دیکھ رہا ہے، کمرے سے باہر ہے تب بھی دیکھ رہا ہے، تو جہاں بھی گناہ کرے گا وہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خوف طاری ہوا، اس کی چیخ نکلی، وہی پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت وہ اپنی جان کی پڑ گئی، اس نے وہاں سے اٹھایا، کھینچ کے باہر چوراہے پہ ڈال دیا۔ جو گزرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، جیسے دیکھا بھئی یہاں پر نوجوان پڑا ہے، یہ تو نمازی نوجوان ہے، اس کے گھر میں اطلاع کی کہ تمہارا بچہ تو وہاں پہ پڑا ہے۔ وہ آئے اس کے گھر والے اور انہوں نے اٹھا کے اسے لے گئے، چارپائی میں ڈال کے گھر پہ لے گئے۔ جیسے گھر کے اندر پہنچے تو گھر کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کو بلایا اور کوشش کی کوئی اس طرح اس کے پاؤں کے قدموں کی تلیاں جھسکنے لگا، کوئی کس طرح اپنا انداز کرنے لگے، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ اسے ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد والدین نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے بات ابھی شروع کی تھی، پھر وہ اسی منزل پر پہنچا کہ مجھے اس نے روکا اور میں اندر گیا، مجھے اس نے گناہ کی دعوت دی، بس یہ بات ذہن میں آئی، پھر اس کی چیخ نکلی، فوراً اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب شام کا وقت ہوا، والدین نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد تدفین کرنے کے بعد صبح کا وقت ہوا، ایک دن گزر گیا، وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کا کون پوچھتے ہیں؟ نمازی پوچھتے ہیں، یار آج فلاں نہیں آیا، کون پوچھتا ہے؟ امام مسجد پوچھتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ مؤذن پوچھتا ہے، یار کتنا وہ عظیم انسان ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کا ذکر مسجد میں ہو رہا ہے اور اس کو یاد نمازی کر رہے ہیں۔ اسی بات پر ذرا غور کرنا کہ وہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین، آپ نے یاد فرمایا، آپ نے فرمایا فلاں شخص نہیں نظر آ رہا، لوگوں نے عرض کی حضور اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا ایسے شخص کی نماز جنازہ کے لیے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور چل پڑے، جیسے ہی اس کے گھر میں گئے آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتاتے تو صحیح، تم نے بتایا نہیں ہے۔ پھر یہ سارا ماجرا بھی انہوں نے کر سنایا، جتنے تک وہ بات تھی وہ ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے ہم نے کہا کہ امیر المومنین سارا دن دیکھ بھال کرتے ہیں، اب رات کا ان کے آرام کا وقت ہے، ان کے آرام میں خلل نہ دے، تو ہم نے جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیا، ان کی تدفین کر دی۔ بس یہ بات جب سنائی آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس کی قبر پر آئے، جیسے قبر پر آئے اب سننا فاروق اعظم کے جملے کیا ہے۔ کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جو اپنی زبان سے ایسے بعض اوقات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قرآن کی وحی بنا دیتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ نبوت والی صلاحیت جس میرے صحابی کے اندر ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے، اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی بن کے آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس مزار پر پہنچے آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے جملہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او خوف خدا میں جان دینے والے مجھے ایک بات بتا۔ پہلے آپ نے سلام کیا السلام علیکم، اے خوف خدا میں جان دینے والے السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، یعنی باہر والے کو بھی پتا ہے کہ اندر والا سنتا ہے اور اندر والے کو بھی پتا ہے کہ باہر کون آیا ہے، وہ سلام کا جواب دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے خوف خدا میں جان دینے والے بس مجھے اتنی بات بتا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے میرا رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے، کیا تیرے ساتھ وہ وعدہ پورا ہوا ہے؟
یہ امیر المومنین قبر کے اوپر پوچھ رہے ہیں. اندر سے آواز آئی صدقت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے 2 جنتوں سے بخشا. ذرا اندازہ کریں، یہی وجہ ہے اگر ہم ابھی سے تیاری کریں گے، ہم اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں اور اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں اور جوانی کے اندر توبہ کرنا. اس کے متعلق آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. اور چوتھی بات جو ارشاد فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان. آج تو فارغ ہے، تو عبادت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، کل کو تو مشغول ہو جائے گا تو پھر تو کہے گا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پر 5ویں بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا کہ اے کائنات والو سنو. فرمایا 5ویں بات یہ ہے کہ تمہارے پاس مال آ جاتا ہے تم بھول جاتے ہو. فرمایا یہ وہی رب ہے جو غربت بھی عطا کرتا ہے، امیری بھی عطا کرتا ہے. فرمایا امیری کو غربت آنے سے پہلے غنیمت جان، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غریب ہو جائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے جیسے چاہے بادشاہ بھی دیکھے ہے اور بادشاہ کو مدا بننا بھی دیکھا ہے. اور تم نے یہ سارا سلسلہ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے جب چاہے غریب کو امیر بنا دے اور امیر کو غریب بنا دے، وہ اس پر قادر مطلق ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے جو ہمارے شبہات جات سے تعلق رکھتی ہے، حضور علیہ السلام نے ان کی طرف نشاندہی فرما کر ہمیں بتلایا. ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اپنے رب کا ذکر کرتا جا، پھر اپنے منازل طے کرتا جا. اللہ تبارک و تعالیٰ